اس ایکسیڈنٹ کی خبر سے گیلانی ہاؤس کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے، لیکن درد کا پہاڑ کس پہ ٹوٹا تھا یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ نواز گیلانی بمشکل ہسپتال پہنچے تھے۔ ان کے پیچھے انیسہ بیگم بی جان، سارا، نویرا اور رانیہ آپی بھی پہنچ گئی تھیں، لیکن ہسپتال اور دلداری میں ساکت بیٹھے سمیر کو دیکھ کر وہ سب اٹک گئے تھے۔ سمیر! نواز گیلانی کی آواز پہ خون میں لت پت سمیر تڑپ کر سیدھا ہوا تھا۔ بابا وہ اینا! سمیر دہشت زدہ سا باپ سے لپٹ کر رو پڑا تھا۔ اینا! کیا ہوا اینا کو؟ نواز گیلانی چونک گئے تھے۔ بابا اینا میرے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ، وہ بہت زخمی ہوئی ہے بابا، اسے بہت چوٹیں آئی ہیں۔ سمیر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا اور نواز گیلانی کے ساتھ بی جان کا دل بھی مٹھی میں آ گیا تھا۔ تم خود تو ٹھیک ہو نا؟ انیسہ بیگم نے آگے بڑھ کے بیٹے کو فکر مندی سے چھوا۔ سمیر کو خود بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، اس کا خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن اسے اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے صرف اینا کی فکر تھی، کیونکہ جس حالت میں وہ لوگ اینا کو ہسپتال لے کر پہنچے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے بچنے کی امیدیں بھی بہت کم تھیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بس اینا ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں بچے گی، وہ مر جائے گی بی جان، وہ مر جائے گی۔ سمیر کی ذہنی حالت بہت منتشر ہو چکی تھی۔ نواز گیلانی نے ڈاکٹر سے کہہ کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائی اور اینا کی کنڈیشن پوچھی، لیکن ڈاکٹرز فی الحال کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہے تھے، اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد ڈاکٹرز کے مکمل چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ اینا کی دونوں ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا ہے، اور جس کے لیے اس کا آپریشن ہونا ضروری تھا، اور دونوں ٹانگوں کے آپریشن کا سن کر سب کے سب ساکت و ساکت رہ گئے تھے، اور بی جان بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ہسپتال سے 1 ماہ بعد ڈسچارج ہو کر وہ گھر آئی تھی، لیکن ویل چیئر پر۔ اس کی ٹانگوں کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، لیکن پھر بھی اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے گھر پہ اس کا ٹریٹمنٹ ضروری تھا، اور ڈاکٹرز نے بے حد اصرار سے انہیں تاکید کی تھی کہ اس کی روزانہ ایکسرسائز اور مساج بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ اس کا چیک اپ اور اس کی میڈیسن اور اس کی خوراک پہ پوری توجہ کی ضرورت تھی۔ وہ چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے اپاہج ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے تھوڑا بول بھی لیتی تھی، بات کر لیتی تھی، اس حادثے کے بعد بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ شروع میں نویرا اس کا کافی خیال رکھتی تھی، لیکن پھر نویرا کے ایگزامز شروع ہوئے تو اینا پہ توجہ کم ہو گئی تھی۔ سارا پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ سارا کبھی کبھار ہی اینا کے کمرے میں آتی تھی۔ سمیر روزانہ آتا تھا، لیکن وہ لڑکا تھا، نہ تو وہ اینا کو ایکسرسائز کروا سکتا تھا، نہ ہی اس کی مساج کر سکتا تھا۔ البتہ وہ اس کی میڈیسن اور کھانے پینے کا کافی دھیان رکھتا تھا۔ اس حادثے کے 2 ماہ بعد فیروز گیلانی کا فون آیا تھا، اور وہ اینا کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ جب سے اینا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، بی جان بستر سے لگ گئی تھی۔ اسی کے لیے اینا کی سہولت کے لیے فیروز گیلانی نے ایک ملازمہ کا بندوبست کرنے کو کہا تھا، جو سمجھدار بھی ہو اور ہر وقت اینا کے ساتھ بھی رہے۔ فیروز گیلانی کا آئیڈیا نواز گیلانی کو بہت اچھا لگا تھا اور پسند آیا تھا۔ وہ ان کا فون سن کر اینا کے پاس آئے تھے، لیکن اینا نے فیروز گیلانی کا نام سنتے ہی انہیں روک دیا تھا۔ پلیز انکل، مجھ سے کسی کی بھی بات مت کیا کریں، مجھے کسی کا بھی ذکر نہیں سننا۔ لیکن بیٹا تم جانتی تو ہو وہ… ہاں میں جانتی ہوں، اگر میں مر بھی جاتی تو وہ میرا جنازہ پڑھنے نہ آتے، صرف اس ڈر سے کہ ان کی بیوی ان پہ کیس کر دے گی، اینا چیخ کر بولی تھی۔ بیٹا وہ بھی تو مجبور ہے، اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر یہاں آ جاتا تو تم جانتی ہو اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس اپنی کسٹڈی میں لے لے گی، اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ جیل میں جائے گا ہی نہ، الٹا ہم ہی پریشان ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، انکل جو جیسا ہے ٹھیک ہے، میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سامنے میرے کسی بھی نام نہاد رشتے کا کوئی ذکر نہ ہو۔ اگر ماں کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو باپ کے نہ ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے سب کے درمیان گھس کر بیٹھی تھی، پھر بھی تنہا رہتی تھی، اب کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، اب بھی تنہا رہتی ہوں، کچھ خاص فرق تو نہیں پڑا۔
زندگی چل رہی ہے، زندہ سلامت ہوں۔ بس یہی فرق آیا نا کہ میں چل نہیں سکتی، معذور ہو گئی ہوں، ٹانگیں اپاہج ہو گئی ہیں، میں رک گئی ہوں۔ باقی سب کچھ چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، وقت چل رہا ہے اور سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ وہ بہت بے تاثر سے اسپاٹ لہجے میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی اور نواز گیلانی بھیگی آنکھوں سے واپس پلٹ گئے تھے۔ بی جان نے 2 سال اینا کا دکھ سہا تھا اور 2 سال بعد وہ اس دکھ کا بوجھ لیے خالق حقیقت سے جا ملی تھی۔ ان کی موت کا دکھ کسی کو شاید ہوا تھا یا نہیں، اینا کو توڑ کے رکھ گیا تھا۔ اس گھر میں صرف بی جان ہی تو تھی جنہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں کی محبت دی تھی، دونوں کا سہارا پیار دیا تھا، ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بنی تھی۔ اینا قسمت کا وار بڑی بہادری سے سہ گئی تھی۔ شامیر کے ان دنوں ایگزامز ہو رہے تھے، اس لیے وہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں آ سکا تھا۔ فراز گیلانی نے پہلی بار ایک انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ ایلس کو طلاق دے کر اچانک پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ ایلس یقیناً برطانیہ ایمبیسی کے ذریعے ان پہ کیس کر دیتی، لیکن اس بار شاید قسمت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ اچانک ایلس کی بہن اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دونوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور ایلس غم زدہ سی فیروز گیلانی کی بے وفائی میں فراموش کر گئی تھی۔ شاید اسے فیروز گیلانی کے دکھ بھی یاد آ گئے تھے۔ اس پہ بھی ادراک ہو چکا تھا کہ اپنوں کو چوٹ پہنچے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے باوجود کسی کو قید کر کے رکھنا، پابندی جمائے رکھنا بھی کسی ظلم سے کم نہیں تھا۔ گڈ مارننگ اینا جی، سمیر دروازہ نوک کر کے اندر چلا آیا تھا۔ وہ جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کب سے کھلی کھڑکی سے نظر آنے والے آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ سمیر کی آواز پر چونک کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے کھڑکی کی سمت دیکھا تھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ آسمان بھی معذور ہی ہے نا، یہ تو کہیں آگے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ سمیر ذرا دیر کے لیے چپ کر گیا تھا۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اینا، جب بھی سوچتا ہوں کہ تمہارا مجرم میں ہوں تو سچ پوچھو دل سے یہی نکلتی ہے کہ کاش میں معذور ہو جاتا، لیکن تمہیں کچھ نہ ہوتا۔ اس روز میں نے ہی تمہیں زبردستی اپنی بائک پر بٹھایا، حالانکہ تم انکار کر رہی تھی۔ کاش میں اس روز تمہیں پیدل ہی جانے دیتا۔ سمیر کی ندامت پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم کھڑا تھا۔ چھوڑ دو اس بات کو، تم یہ بتاؤ آج تم میرے کمرے میں راستہ کیسے بھولے ہو؟ اینا نے گزری بات کو چھوڑ کر آج پہ زور دیا تھا اور سمیر کو مزید شرمندگی ہوئی تھی۔ یار پڑھائی میں بہت بزی رہتا ہوں اور جب فارغ ہوتا ہوں تب بابا کسی نہ کسی کام سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ شام کو جم جانا ہوتا ہے، رات کو تھوڑی دیر کے لیے۔ جب فارغ ہوتا ہوں تب تم سو چکی ہوتی ہو۔ سمیر نے وضاحت پیش کی تھی۔ بے بس لوگ بھی سو نہیں پاتے سمیر، ساری رات وہ اپنی بے بسی اور لاچاری سوچتے سوچتے صبح کر دیتے ہیں۔ وہ تلخی سے ہنسی تھی اور سمیر ایک بار پھر کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ اینا اپنی مایوسی اور بے بسی سے سر جھٹکتی ہوئی اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگی تھی۔ تم نے بتایا نہیں سمیر، کس لیے آئے تھے صبح صبح؟ لگتا ہے میں نے تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ ڈونٹ وری ڈیئر، مجھ جیسے لوگوں کی باتوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، اس نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، تمہیں ایک گڈ نیوز دینے آیا ہوں۔ گڈ نیوز؟ آج شامیر بھائی آ رہے ہیں۔ سمیر نے خوشی خوشی اطلاع دی تھی، لیکن اینا کی سوچ ایک پل میں ڈوب کر ابھری تھی۔ 4 سال گزر گئے، یعنی وہ 4 سال سے اسی حال میں بیٹھی تھی۔ اینا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سمیر نے بے تکا سے سوال کیا تھا۔ ہاں، اچھی نیوز ہے، مبارک ہو، اس نے کہہ کر چہرہ جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر ریلیکس کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، میں چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ وہ اینا کا ہاتھ تھپک کر باہر نکل گیا تھا اور اینا کتنے ہی لمحے ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اتنا وقت گزر گیا تھا، اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، اور وہ آج بھی وہیں کی وہیں تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے ویل چیئر کو دیکھا تھا اور پورے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئی تھیں اور وہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی ہوئی گھٹ گھٹ کے رونے لگی تھی۔ اپنی محتاجی کا احساس آج بھی حاوی ہو گیا تھا۔ اینا کہاں ہے؟ شامیر کو گھر آئے ہوئے پورا دن گزر گیا تھا، لیکن پھر بھی اینا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی اس نے بالآخر خود ہی پوچھ لیا تھا۔ اپنے کمرے میں، سارا نے لاپرواہی سے کہا تھا۔
سارا کا مزاج اپنی ماں جیسا ہی تھا، وہ بھی اینا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا اسے میرے آنے کا پتہ ہے؟ شاید ہاں، سارا نے کندھے اچکائے تھے۔ پھر وہ باہر کیوں نہیں آئی؟ شامیر کے سوال پہ سارا نے چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا، کیونکہ شامیر کا سوال کافی حیران کن تھا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ سارا کو حیرت ہو رہی تھی۔ کس چیز کا؟ یہی کہ اینا باہر کیوں نہیں آئی۔ شاید اس لیے کہ وہ 4 سال گزر جانے کے بعد بھی مجھ سے خفا ہے۔ شامیر کو جس چیز کا گمان تھا اس نے وہی کہا تھا، لیکن میرے خیال میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ اینا سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے آنے کا انتظار مت کریں، اس کے کمرے میں جا کر خود مل لیں، سارا نے عجیب مبسم سے انداز میں کہا تھا، اور شامیر نے الجھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی انیسہ بیگم کو دیکھا۔ امی، اینا کمرے میں کیوں ہے؟ یہ سارا کیا کہہ رہی ہے؟ شامیر کے سوال پر انیسہ بیگم کا رنگ بدلا تھا۔ ارے بیٹا، یہ ملنا ملانا تو ہوتا رہے گا، تم سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، کمرے میں جا کر آرام کرو، نیند پوری ہوگی تو فریش ہو جاؤ گے۔ انیسہ بیگم کے ٹالنے والے انداز پہ شامیر ٹھٹک گیا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں فریش ہی ہوں، ایک بار اینا سے مل لوں، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ انیسہ بیگم کو پتنگے لگ گئے۔ اسی دن کا تو ڈر تھا، مجھے پتا تھا یہ لڑکا میرے اختیار میں نہیں ہے، اسے ہمدردی کا بخار چڑھ جائے گا۔ وہ ڈرائنگ روم کے پیچھے پیچھ کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے نا؟ فیروز گیلانی مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تھے، انہیں دیکھ کر رک گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ اینا ویل چیئر پہ بیٹھی کھلی کھڑکی سے باہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی، جب اس کے پیچھے ایک کھٹکے کی آواز ابھری۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اسے اس وقت فیروز گیلانی کی آمد کی توقع تھی، وہ نماز پڑھ کر اس کے پاس ہی آتے تھے، لیکن آج ان کی شامیر کو دیکھ کر وہ تھم سی گئی تھی، جبکہ شامیر کو یوں لگا جیسے اس کا دماغ ایک دھماکے سے اڑ گیا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اینا شامیر شاہ کے چہرے پہ زلزلے کے آثار دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس کی حالت کافی ابتر حالت تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے اینا کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھتا رہا تھا، اور پھر چند سیکنڈ بعد اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کی خاموشی خاصی خوفناک تھی۔ امی، سارا، سمیر، اس نے ڈرائنگ روم میں آتے ہی کافی بلند آواز سے سب کو پکارا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ نواز گیلانی اور انیسہ بیگم آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ نواز گیلانی کو بیٹے کی اتنی بلند آواز پہ حیرت ہوئی تھی۔ اینا کب سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے؟ اس نے انیسہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اینا اور سمیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سمیر بچ گیا ہے، جبکہ اینا کی ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگوں کا آپریشن ہوا ہے۔ آپریشن کامیاب ہوا ہے، جس کے بعد اینا اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے چبا چبا کر کٹتے ہوئے ماں کو بغور دیکھا تھا۔ تو اس وقت وہ ٹھیک ہی تھی نا؟ انیسہ بیگم تیزی سے بولی۔ اس وقت ٹھیک تھی تو کیا اب پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جو وہ دوبارہ سے معذور ہو کر ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی ہے؟ شامیر مزید غصے میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے تو یہی کہا تھا کہ وہ اب ٹھیک ہو چکی ہے، اور میں نے بھی تمہیں یہی بتایا تھا۔ اب اس لڑکی نے خود ہی چلنے پھرنے کی ایکسرسائز کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ناگواری سے کہا۔ امی، ایک معذور، اپاہج، محتاج انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، دوسرے اس کا سہارا بنتے ہیں، تب وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی لاپرواہی اور بے حسی دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے کہ اس کی محتاجی کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ بہت حوصلہ، بہت جگرا ہے آپ لوگوں کا، ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو گھر کے ایک کمرے میں بٹھا کر بہت ٹھاٹھ سے زندگی جی رہے ہیں۔ وہ سمیر اور سارا وغیرہ کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شامیر، رکو، بات سنو۔ انیسہ بیگم لپک کے پاس آئیں۔ امی، بہت غلط کیا ہے آپ نے، مجھے اندھیرے میں رکھا، اور میں جانتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میرے پاکستان سے جانے سے چند دن پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اینا کو پسند کرنے لگا ہوں، اس لیے جب بھی فون پہ اینا کے بارے میں پوچھتا تھا آپ ٹھیک سے جواب نہیں دیتی تھی، لیکن جب آپ سب کے سامنے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اینا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ چاہے جس حال میں ہے، میری شادی سے ہوگی، اور اگر میرے اس فیصلے پہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اعتراض ہے
وہ بے شک میری شادی میں شریک نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اینا، آئی ایم سوری، سب کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارا مجرم ہوں۔ شامیر صبح صبح اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میرا مجرم کوئی بھی نہیں ہے، مجرم تو میں خود ہوں اور سزا بھگت رہی ہوں، جس کی یہی بہت ہے، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ اینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، ورنہ میں یقیناً تمہارے کال کرتا، تم سے بات کرتا۔ بہت شرمندہ ہوں میں تم سے۔ شامیر اپنی ندامت اور اپنی شرمندگی لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا آپ سے ایسا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کو میرے سامنے اس طرح شرمندہ ہونا پڑے، اور ضروری نہیں کہ آپ مجھے کال کرتے، مجھ سے بات کرتے، میرا حال پوچھتے، بس وقت گزارنا تھا، گزر گیا۔ اینا نے اپنے مخصوص بے تاثر لب و لہجے میں کہا تھا۔ وقت کو ایسے نہیں گزرنا چاہیے تھا اینا۔ شامیر کو پچھتاوا گھیر رہا تھا، لیکن اینا اس سٹیج پر تھی جہاں کسی کا بھی دکھ، ملال، پچھتاوا، اپنائیت اور معافی تلافی کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں وہ بے حسی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے اپنے چہرے پہ پشیمانی لیے کہ والد محترم فیروز گیلانی بھی اسی طرح اس کے پاس آئے تھے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ رہے تھے، جس پہ کچھ بھی کہے بغیر اینا بہت ہی فارمل سے انداز میں پیش آئی تھی، اور اس کا یہ لب و لہجہ انداز اب ہر ایک کے لیے مخصوص ہو چکا تھا۔ شمیر کو پاکستان آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا جب اس جھیل میں کنکر پڑا تھا اور لہریں دور تک پھیلی تھیں۔ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں شمیر نواز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے شادی کر لوں؟ وہ اتنے زور سے چلائی تھی کہ اس کی آواز کمرے سے باہر تک سنی گئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی پاگل ہونے لگی تھی، اور فیروز گیلانی چپ چاپ سر جھکائے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ شمیر اس وقت گھر پہ نہیں تھا۔ جب گھر آیا تو پہلا سامنا انیسہ بیگم سے ہی ہوا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، آپ کی چہیتی نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اس کے باپ نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہی تھی میں تو شمیر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، شادی تو دور کی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو ہی جاتا ہے، اسے انکار کرنے کا پورا حق ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا اچھا کیا ہے جو وہ میرے پرپوزل پہ خوش ہوتی پھرے؟ وہ 1 بار نہیں 10 بار انکار کرے تب بھی کم ہے۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ اپنے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگا تھا، اور انیسہ بیگم پہلے اس کی بات پہ حیران پھر خوش ہوئی تھی۔ گویا تم اس انکار کو تسلیم کر چکے ہو؟ میں نے یہ کب کہا امی؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ انکار کرتی ہے تو کرے، میں اسے مناؤں گا۔ وہ 10 بار انکار کرے گی، میں 10 بار مناؤں گا۔ سرشار سے انداز میں صوفے پہ نیم دراز ہو گیا تھا، اور انیسہ بیگم کلس کے رہ گئیں۔ اور پھر یہ روز ہونے لگا۔ وہ شمیر کے پرپوزل سے اس قدر چڑ چکی تھی کہ کوئی نام بھی لے لیتا تو وہ چیخنے چلانے لگی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ فیروز گیلانی پہ اور شمیر اس ہنگامے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں ہی آ گیا تھا جہاں فیروز گیلانی مجرم بنے بیٹھے تھے۔ تب شمیر نے خود صاف صاف بات کرنے کا سوچا تھا، اور جب غصے میں آ گیا تو کمرے سے اپنی ڈائریاں اور گفٹس اٹھا لایا تھا۔ یہ ڈائریاں اس نے انگلینڈ میں لکھنا شروع کی تھی، اور ان ڈائریوں میں تحریر لفظوں کا مرکز صرف اور صرف اینا کی ذات تھی۔ وہ اینا جو شمیر کے پرپوزل کو محض ایک ہمدردی اور ندامت کا نام دے رہی تھی۔ وہ اس ڈائریوں میں تحریر محبت اور چاہت کو پڑھ کر دم بخت رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان گفٹس کو دیکھ رہی تھی جو شمیر اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ کپڑے، جوتے، جیولری، کاسمیٹکس، ہر چیز اس نے خاص دھیان رکھا تھا۔ ایک ایک چیز کو بہت احتیاط اور بہت چاہت سے پیک کیا ہوا تھا۔ اس کی محبت اس کے لفظوں سے، اس کی چیزوں سے چھلک پڑی تھی۔ اینا دنگ سی ہو چکی تھی۔ مگر میں پھر بھی یہ شادی نہیں کر سکتی۔ میں جس حال میں ہوں ٹھیک ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ سب کچھ جان لینے کے بعد اینا کا لہجہ تو بدل گیا تھا، لیکن بیان اب بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ اب بھی شادی سے انکاری تھی۔ مجھے وجہ بتا سکتی ہو؟ شمیر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ رخ موڑتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں چھوڑ دیں اکیلا؟ کس لیے؟ ہر بات پہ تم نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں بھاگتی ہو سب سے؟ شمیر نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔
کیوں سب مجھ سے بھاگتے رہے ہیں؟ کیونکہ سب نے مجھے نفرت، تنہائی اور اکیلے پن کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کیونکہ آپ کی ماں میری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اس لیے آپ کی یہ نام نہاد محبت، اپنائیت اور ہمدردی مجھے چلنے کی طاقت نہ دے دے۔ آج اتنے سالوں بعد آپ کا یہ اپنا پن میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ مجھے جب سب کی ضرورت تھی تب بھی کسی نے میرے کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے باپ کو بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ آج اگر سب کے دل میں میرے لیے درد جاگا ہے تو میرے کس کام کا؟ آپ کا یہ آج کا درد میرے گزرے ہوئے درد کو کم نہیں کر سکتا۔ آپ کی یہ ہمدردی میری اذیت، میرے دکھ نہیں سمیٹ سکتی۔ جن اذیت ناک راتوں کو میں نے اکیلے جاگ کر گزارا ہے، میں وہ بھولوں بھی تو کیسے؟ اینا شمیر کے سوال پر چیخ اٹھی تھی، اس کے آنسو رخساروں کو بھگوتے چلے گئے تھے۔ اینا پلیز مجھے گزرے وقت کا آئینہ مت دکھاؤ۔ جو کچھ بھی میری بے خودی اور ناراضگی میں ہو چکا ہے اس کی سزا نہ دو۔ میرے جذبات کو، میرے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بے شک تمہیں اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہے، لیکن پلیز صرف ایک بار میری محبت کو تو سوچ لو۔ شمیر کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کی محبت، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ دور ہو جائیں میری نظروں سے، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ کہتے کہتے چلانے لگی، اس کا انداز جنونی سا ہو رہا تھا۔ شمیر نے اسے روکنا چاہا تو وہ شمیر کے گلے پڑ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اینا ایک بار دل کھول کر اپنے اندر کا غبار نکال لے، تمام گلے شکوے اور غصہ سب ایک ساتھ بہا ڈالے، اور شمیر کی توقع کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ روتے روتے تھک گئی تو اس کی کندھے پہ سر رکھ کے سسکنے لگی تھی، اور شمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے اسے اپنی محبت اور اپنی ذات کا مان بخشا تھا، اور اینا اپنی سسکیوں میں نہ جانے کیا کیا کہتی چلی گئی تھی۔ اینا کی شرط تھی کہ وہ شادی کے بعد گیلانی ہاؤس میں نہیں رہے گی، اور شمیر نے اس کی یہ شرط آنکھیں بند کر کے مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر کے ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے چند دنوں میں ہی اپنے لیے ایک فلیٹ کا بندوبست کر لیا تھا، اور آج وہ دھوم دھام سے اسے رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اور پہلے ہی قدم پہ اینا گھبرا گئی تھی، کیونکہ مسئلہ سیکنڈ فلور پہ جانے کا تھا۔ اینا دلہن بنی گاڑی میں بیٹھی تھی، اور شمیر فلیٹس کی بلڈنگ کو معنی خیزی سے دیکھتا ہوا اینا کی سائڈ پہ آیا تھا۔ کیا خیال ہے دلہن صاحبہ، سیڑھیوں پہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں کہ لفٹ کا سہارا لیں؟ اینا کا چہرہ جھکا ہوا تھا، اس کے لہجے اور بات میں مزید جھک گیا تھا۔ لفٹ سے چلتے ہیں، اینا نے آہستگی سے کہا تھا۔ یہی تو میں سننا چاہتا تھا جناب۔ شمیر شرارت سے ہنسا، اور گاڑی کا لاک کرتے ہوئے اس نے اینا کو پورے استحقاق سے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک نے چاروں سو پھیلتے ہوئے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ شمیر نے اینا کو بڑے مان کے ساتھ بیڈ پہ بٹھایا تھا، اور کمرے کو دیکھ کر اینا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا شمیر کمرے کو اتنا ڈیکوریٹ کرے گا۔ پورا کمرہ تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کمرے کی دیگر ڈیکوریشن اور کلر کمبینیشن بہت خوبصورت تھے۔ اینا نے ایک ایک چیز کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو یار، کیا بیڈ روم اچھا نہیں لگا؟ شمیر دروازہ لاک کر کے واپس آیا تو اینا کو ایک ہی زاویے پہ بیٹھے دیکھ کر پوچھ لیا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے فوراً چہرہ جھکا لیا تھا، کیونکہ آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ پھر کیسی بات ہے؟ شمیر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں اتنی محبت اور اپنائیت کی عادی نہیں ہوں شمیر، وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ رہو گی تو عادی بھی ہو جاؤ گی۔ تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم مجھ سے پیار کرنے لگو گی۔ وہ اس کی آنسو پوچھتے ہوئے بولا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ وہ گہری پرسکون نیند سو رہی تھی جب شمیر نے اس کے کان کے قریب کافی غمگین آواز میں اسے مارننگ وش کرتے ہوئے نیند سے جگا دیا تھا، اور اینا کے چہرے پہ بکھرے بال آہستگی سے پیچھے ہٹا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ اتنی جلدی؟ اینا نے ٹائم دیکھ کر کہا۔ رانیہ آپ بھی کل کی آئی تھی، وہ ہمارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہیں، اس لیے سوچا تمہیں جگا دوں۔ شمیر نے اس کو اپنے بازو کا سہارا دیتے ہوئے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ لیکن پھر میں تو لیٹ ہو جاؤں گی، مجھے تیار ہونا ہے۔ کوئی بات نہیں یار، میں تمہیں واش روم چھوڑ کر آتا ہوں۔
آپ ہی کے آنے تک تم شاور لے کر فریش ہو جاؤ، تمہارے کپڑے اور تولیہ میں واش روم میں رکھ آیا ہوں۔ اسے ویل چیئر پر بٹھا کر شمیر باتھ روم میں لے آیا تھا۔ صابن، شیمپو، تولیہ، باڈی سپرے، سب کچھ وہ اس کے قریب رکھ کے پانی چیک کر کے باہر چلا گیا تھا، اور اینا کتنے ہی لمحے اس کی پشت کو دیکھتی گئی تھی۔ گڈ مارننگ ڈیئر، رانیہ آپی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر وش کیا تھا۔ گڈ مارننگ۔ شمیر حمزہ اور سونی کو پیار کرتے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اینا کہاں ہے؟ وہ شاور لے رہی ہے۔ اوکے تم بیٹھو، میں ناشتہ نکالتی ہوں، تب تک وہ بھی آ جائے گی۔ رانیہ آپی ان کے چھوٹے سے امریکن سٹائل کچن کی سمت بڑھ گئی۔ کیسا فیل کر رہے ہو شادی کے بعد؟ انہوں نے اسے چھیڑا تھا۔ شمیر مسکرا دیا۔ ابھی تو صرف خوشی فیل کر رہا ہوں، لیکن میں اس خوشی کو بہت زیادہ خوشی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ قسمت کے ساتھ کوشش اور محنت کا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ شمیر کا لہجہ ایک ترنگ لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت خاص ہے آپی، میں اینا کو اس کے قدموں پہ دوبارہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے دن رات محنت کرنی پڑے۔ میں نے آج دن 12 بجے ایک ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا ہے، جو اینا کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ شمیر کی بات پہ رانیہ آپی کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا اینا ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپی خدا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اینا کا مسئلہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور انہوں نے مجھے اچھے کی امید دلائی ہے، اور ویسے بھی مجھے اس کی پاک ذات پہ پورا یقین ہے۔ انشاءاللہ اینا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ شمیر کا لہجہ پر یقین تھا۔ ویل چیئر پہ بیٹھی اینا کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ شمیر کی باتیں سن کر رو پڑی تھی۔ اب اگر وہ نہ بھی ٹھیک ہوئی تو اسے کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا احساس کرنے والا، اس کا درد بانٹنے والا ساتھی اس کے ساتھ تھا۔ شمیر کی مسلسل ایکسرسائز، مساج، میڈیسن اور توجہ نے یہ دن دکھایا تھا کہ پورے 8 ماہ بعد اینا نے 4 سال بعد پہلا قدم اٹھایا تھا۔ وہ شمیر کا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ پھر اگلے 6 ماہ تک وہ اسٹک کا سہارا لینے لگی تھی، اور ٹھیک 2 سال بعد اینا اپنے قدموں میں چل کے واپس گیلانی ہاؤس آئی تھی اپنے پاپا سے ملنے۔ اینا میری بچی، وہ اسے دیکھ کے بے یقین ہو گئے تھے۔ کیسے ہیں پاپا؟ وہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ کون آیا ہے؟ انیسہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم تائی آنٹی۔ اینا سلام کرتے ہوئے ان کی سمت بڑھی، لیکن انیسہ بیگم ساکت سے کھڑی تھی۔ بلیک اور سلور کمبینیشن کی ساڑی میں، شولڈر کٹ بالوں اور ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ اینا کو تو پہچانے ہی نہیں جا رہی تھی۔ اینا نے شمیر کو دیکھا۔ امی، اینا آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ اس نے ماں کو متوجہ کیا تھا۔ ہاں، انہوں نے کھوئے ہوئے انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا یہ سب کیسے؟ فیروز گیلانی خوشی سے بول نہیں پا رہے تھے۔ یہ سب سرپرائز تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اینا بہت عرصے سے چلنے پھرنے میں کافی امپروو کر رہی تھی، لیکن ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہ بات راز رکھی تھی۔ شمیر نے اینا کو والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب میرے خدا کا اور میرے مسیحا کا کمال ہے، ایک ایسا مسیحا جو میرے دل میں ہی نہیں، میری روح میں بستا ہے۔ اینا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آج ہماری شادی کی 2ری سالگرہ ہے، اور ہم نے اپنے گھر پہ ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے، جس کے لیے ہم آپ سب کو انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ اینا نے سب کو دعوت دی تھی، اور سمیر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ بھئی آپ لوگ تو چھپے رستم نکلے ہو، سب کچھ اکیلے ہی اکیلے کر لیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ اینا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نواز گیلانی بھی بیٹے کی محبت اور محنت دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے، اور شمیر کی خوشی بیان سے امر تھی کہ اس کی محبت رنگ لائی تھی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ناول؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔